لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات میں بات کریں مصاف مدینہ کا ذکر ہوا تھا اور یہود کے ساتھ جو خیبر میں معاہدہ ہوا جو جنگی خیبر کے بعد اس کا ذکر ہوا تھا نجران کے ساتھ معاہدہ نجران نجم کے ساتھ ذکر ہوا تھا اب مختصر ذکر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ کیا تھا اور پھر ہم اس پس منظر میں آج کے بین الاقوامی معاہدہ حدیبیہ جگہ کا نام ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو روک لیا گیا عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے پر مشرکین کا کنٹرول تھا اس لیے کہ وہاں عمرہ ادا نہیں کر سکتے خاصے مذاکرات چلتے رہے ہیں لڑائی کی نوبت بھی آ گئی والذي كف أيديهم وأنتم بأيديكم وأنتم بقتل نفسا من بعد نصر عليهم اللہ تعالیٰ بتا کے لڑائی کا موقع پیدا ہو گیا تھا وہ بھی لڑا تھا وہ بھی لڑا تھا میں نہیں لڑا رہا تھا آپ دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہوتے ہیں وہ بدر کی لڑائی میں تم لڑنا چاہتے تھے نہ وہ لڑنا چاہتے میں لڑانا چاہتا تھا میں لڑا دیا حدیبیہ میں تم بھی لڑنا چاہتے تھے میں تم بھی لڑنا چاہتا تھا یہ کار موضوع ہے تو بڑا کام دونوں کا بدر میں تم بھی نہیں لڑنا چاہتے تو دور لگا کا شوق تم بھی لڑائی کر لے جا رہے تھے تم بھی بچتے بچاتے نکلنے کی کوشش کر رہے میں لڑنا اور حدیبیہ میں تم بھی سامنے کھڑے تھے اور اب بھی چار لڑے کو ایک بار حدیبیہ وہاں معاہدہ اس کا پس منظر کیا ہے اس معاہدے کا پس منظر کیا ہے کیا نکلے پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں سے خطرہ تھا کہ یہ لڑے گے خطرہ ٹھیک تھا لڑے بھی بدر میں لڑائی کس سے ہوئی قریشیوں سے بہت میں کس سے ہوئی قریشیوں سے خندق میں کس سے ہوئی قریشیوں سے قابل سے بار بار حملہ ہو رہا ہے بار بار ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب قریشیوں کے حملہ آور ہونے کا ہر وقت خطرہ ہوتا تھا اور یہود سے معاہدہ کر کے ان کو خندق تک یہ معاہدہ یہود کے ساتھ رہا یہود اپنی حماقتوں کی وجہ سے جلاوطن ہوتے گئے لیکن جب تک قریش مکہ کے ساتھ چند کھل مکہ رہی حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ترتیب کی غزوہ احزاب کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ آخری ان کا واقعہ یہی تھا قریش کا آخری معرکہ مسلمانوں کے خلاف یہی تھا سارے عرب قبائل کو اکٹھا کر کے متحدہ محل بنا لیا تھا مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی کیفیت بیان کی ہے جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا یہ وہ ایک مہینے کی کیفیت کو اللہ پاک بیان کر رہے ہیں تو چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی تمہارے دل حلق میں پھنس گئے تھے تم بدگمانیوں کا شکار ہونے لگے تھے یہ کیفیت ایک مہینہ تو یہ ہوتی ہے اور ہنالک کل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا مسلمان اور پکارے گئے تھے ہلا کے رکھ دیے گئے تھے اور پھر اللہ کہتے ہیں میں نے جب مدد کی تو مدد کیسے کی ارسلنا علیہم ريحا وجنودا لم تروها ہوا کی رفتار تیز کر دی وہ ان کے
کیمرے کھل گئے، چولہے الٹ گئے، آگ لگ گئی، اور وہ جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کی ارادے سے آئی تھی، رات کی تاریکی میں خود ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت تک مہاجرین کس سے تھی؟ اس کے بعد انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، دو باتیں فرمائی۔ ایک فرمایا کہ بھائی قریش کا آخری زور لگ گیا، برادری نہیں جانتے تھے، بدر میں ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، احد میں کچھ نہیں کر سکے تھے، خندق میں عرب ممالک میں اکٹھا کر لے کچھ حاصل نہیں کر میرا خیر۔ اللہ پاک نے خندق کا نتیجہ دو جملوں میں بیان کیا ہے، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ اللہ پاک نے مدینہ کا محاصرہ کرنے والے کافروں کو اس سے سمیت واپس بھیج دیا تھا۔ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ پاک نے ان کافروں کو جنہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا لوٹا دیا تھا، اس سے سمیت گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔ لم ینالوا خیرا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک دور لگ گیا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب قریش کے ساتھ جب بھی جنگ ہوگی ہم جا کے لڑیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ بڑی تاریخی پیش ہوئی ہے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب قریشیوں کے ساتھ جب بھی لڑائی ہوئی ہماری، یہ نہیں ہے۔ ایک پیش ہوئی یہ فرمائی، دوسری پیش ہوئی یہ فرمائی کہ اب یہ ہتھیار کی جنگ تمہارے سامنے لڑے گی، اب زبان کی جنگ لڑے گی، پہلا ہے شاعری کریں گے، کتابت کریں گے، تجارتی منڈیوں میں، میلوں میں، اجتماع میں تمہارے خلاف جا کر پروپیگنڈا کریں گے اور کتاب پیشی کریں گے۔ آج کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، میڈیا وار ہوگی۔ اس سے پہلے ہتھیار کی جنگ تھی، اب جنگ کون سی ہوگی؟ میڈیا کی جنگ۔ نفرت پھیلائیں گے، کتاب پیشی کریں گے، مفاہیم پھیلائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ہمارے لوگوں کو ماریں گے، اب یہ ہوگا۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، ہاں بھائی تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ رہے ہو، تینوں جنگوں میں میرے ساتھ سارے تھے، اس جنگ میں کون میرا ساتھی ہوگا؟ ہر جنگ کے جرنیل الگ ہوتے ہیں، تلوار کا جرنیل الگ ہوتا ہے، زبان کا جرنیل الگ ہوتا ہے، قلم کا جرنیل الگ ہوتا ہے، دماغ کا جرنیل الگ ہوتا ہے۔ اب کون ہوگا میرے ساتھ؟ اس لڑائی کون لڑے گا؟ مجلس میں 3 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، تینوں بڑے شاعر تھے، اس کا یہ لڑائی ہم لڑے، کمال کی لڑائی ہے یہ، 3 یہ تھے، چوتھے خطیب صاحب تھے۔ اب لڑائی کتابت اور شاعری کی ہے، باقی اب یہ ہتھیار کی جنگ کا حوصلہ میں ٹوٹ گیا، اب ہتھیار کی جنگ لڑے گی، اب لڑائی لڑیں گے زبان کی، خطابت کی اور کس کی؟ اس زبان میں مجھے یہی تھا، خطابت اور شاعری، کتابت کی جنگ لڑے گی، شاعری کی، شاعر تو 3 وہی کھڑی اسلام لڑے گی۔ حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ زبان نکالی، اس زبان کے ساتھ قریشیوں میں چیخ پھاڑ کر دوں گا، قریشیوں کا شکنشہ کر دوں گا، بلکہ ان کو بڑا لطیفہ ہوا۔ حسان بن ثابت انصاری تھے نا، ایک موقع پہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں قریشیوں کی ایسی تیسی کرتا ہوں، حضور نے فرمایا حسان میں بھی قریشی ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ بخاری میں یہ بھی ہے، حسان میں بھی قریشی ہوں یار، انہیں قریشی میں کیا کہو گے؟ یا رسول اللہ آپ کو ایسے درمیان سے نکالوں گا جیسے آٹے سے مکھن سے بال نکالا ہے، یہ سارا مقابلہ ماحول پیدا ہو گیا۔ 3 تو شاعر تھے یہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، ایک خطیب صاحب تھے ثابت بن قیس۔
اسلام، ان کو باقاعدہ ان کی زندگی میں خطیب اسلام کا لقب ملا ہے۔ اسلام کے پہلے خطیب آپ کو ہر شہر میں خطیب اسلام ہے، تو دے دیجیے وہ کون سے خطیب الانصار بھی تھے، خطیب اسلام بھی تھے، خطیب الرسول اور بیٹھے ہیں۔ یہ خطیبۃ الانصار بھی تھی، اگر اس کا نام بتا دے گا تو 100 روپے رام ہوگا۔ حدیث سنا ہے ایک خطیب الانصار تھے ثابت بن قیس، ایک خطیبۃ الانصار تھی، صحابیہ تھی، انصاریہ تھی، بڑی زبردست خطیب تھی، اس کا نام وہ آپ کو بتا دے گا تو 100 روپے رام۔ خنسار تھی، ہاں خنسار تھی، انصار نہیں، اسماء بنت یزید، خطیبۃ الانصار اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ، غضب کی خطیبہ تھی۔ خطیبہ بھی 3-4 تھے، انصار بھی خطیبہ تھی، اسماء بھی خطیبہ تھی، اور حضرت عائشہ تو خطیبوں کی خطیب تھی۔ یہ عورتوں بڑی بڑی خطیبہ ہوتی ہے، لیکن خطیبۃ الانصار کا لقب اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ۔ خیر، تو میں جو بات پھیلتی جاتی ہے، مگر بات اتنی سی ہے کہ حضور نے اعلان کرایا کہ اب یہ تمہارے کام زبان کی طرف لگے گا۔ اس وقت پھر قریش کا زور تو ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہودیوں کا زور اکٹھا ہو رہا تھا۔ بدر کے بعد بنو قینقاع جلا ختم ہوا مدینہ منورہ سے، احد کے بعد بنو نذیر جلا ختم ہوا، خندق کے بعد بنو قریظہ، مدینہ خالی ہو گیا۔ یہ سب باہر اکٹھے ہو گئے جا کر خیبر میں کی پہلے سے آبادی میں۔ اب یہودیوں کی ساری طاقت کا مرکز کہاں ہو گیا تھا؟ خیبر، تیاریوں میں تھے بدلہ لینے کی۔ وہ بدلہ کہ تم نے ہمیں مدینہ سے نکالا ہے، آج تک یہودیوں کو یاد ہے۔ آج بھی گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینہ شامل ہے۔ خیبر بھی تم نے ہم سے چھینا تھا، مدینہ سے بھی تم نے ہمیں نکالا تھا، واپس لے گئے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھا، عظیم تر اسرائیل نیٹ پہ موجود ہے، گریٹر اسرائیل نکالا مل جائے گا۔ میں فکر کی بھائی آ رہا ہے اس کی گریٹر اسرائیل جس اسرائیل کی جن حدوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، گریٹر اسرائیل دیکھیں اس کے نقشے میں گاؤں کا عراق پورا ہے، مصر پورا ہے، شام پورا ہے، اردن پورا ہے، سعودی عرب والا ہے۔ گریٹر اسرائیل کی سرحد مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، مدینہ شامل ہے، مکہ اس میں شامل ہے۔ دعویٰ کا یہ ہے کہ تم نے ہمیں نکالا تھا، مدینہ والا ہے، تم نے زبردستی نکالا تھا، بنو قینقاع کو بھی، بنو نذیر کو بھی،